Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum viewers. Welcome to the 26th session of our course on human resource development. And as you know, we are now discussing the various sectors of human resource development, and education is one of the most important and one of the most crucial sector where difference can be made in the fate and the destiny of a nation. Education کی کئی فارمز ہیں. ایک تو اسکول ایجوکیشن کو فردر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے انٹو پرائمری ایجوکیشن اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن. انفیکٹ پرائمری ایجوکیشن سے پہلے فیملیز کے اندر جو بچوں کو تربیت دی جاتی ہے, تھوڑا بہت اے بی سی نیومریسی سکھائی جاتی ہے, وہ پری پرائمری ایجوکیشن ہے وچ اسٹارٹس ایٹ ہوم. لیکن اس کے بعد اسکول میں آ کے بچے کی پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے, پھر سیکنڈری ایجوکیشن ہے, پھر کالج ایجوکیشن ہے, پھر یونیورسٹی ایجوکیشن ہے, اینڈ دین ہائر ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ایجوکیشن, ووکیشنل ایجوکیشن, ایڈلٹ ایجوکیشن جسے تعلیم بالغاں کہتے ہیں, اینڈ اسپیشل ایجوکیشن فار اسپیشل پیپل, وہ لوگ جنہیں خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہے فزیکل یا مینٹل, جس کی وجہ سے ان کو ہم اسپیشل پیپل کہتے ہیں, اور ان کی اپنی اسکولز ہیں, ان کی اپنی نیڈز ہیں. تو ایجوکیشن از اے واسٹ ہیوج سبجیکٹ, اور اس کا بہت گہرا تعلق ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سے. ٹوڈے our focus in this lecture is going to be on basic or primary education. Primary education is قدر basic requirement ہے that the Universal Declaration of Human Rights in 1948 declared primary education as the basic human right of all people. یعنی بنیادی حق تصور کیا گیا, یہ نہیں کہ ایک ضرورت ہے, اور اٹس ناٹ اونلی اے ریکوائرمنٹ, اٹ واز کنسیڈرڈ کہ یہ ایک حق اس لیے ہے بیکاز پرائمری ایجوکیشن کے بغیر مزید ایجوکیشن پاسبل نہیں. آپ کی جب فاؤنڈیشن ہی نہیں بنے گی, بیس ہی نہیں بنے گی, بنیاد ہی نہیں بنے گی, تو اس کے اوپر پھر کس طرح سے مزید ایجوکیشن اور پھر ہائر ایجوکیشن اور پھر پروفیشنل ایجوکیشن کی جو عمارت ہے وہ کس طرح سے تعمیر کی جائے. اس لیے پرائمری ایجوکیشن, اور یہ وہ فارمیٹیو ایئرز ہیں بچوں کی عمر کے جن میں ان کی شخصیت, ان کی پرسنالٹی بن رہی ہوتی ہے, ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. اور اس وقت اگر انہیں بغیر ایجوکیشن کے, بغیر اسکول کے, بغیر ٹیچرز کے, بغیر اپنے ایج گروپ کے پیئرز کے چھوڑ دیا جائے تو ان کی پرسنالٹی کے اوپر بھی بے اندازہ نیگیٹو ایفیکٹ رونما ہوتے ہیں. لہٰذا 1948 کے بعد جب پرائمری ایجوکیشن کو ایک بیسک ہیومن رائٹ قرار دیا گیا, بہت سی کنٹریز نے, بلکہ یہ کہنا چاہیے آل دا نیشنز اسٹارٹیڈ ٹو اسٹرائیو فار اچیونگ یونیورسل پرائمری ایجوکیشن ان دیئر کنٹریز, اور ڈیولپڈ, انڈر ڈیولپڈ, ڈیولپنگ, آل کنٹریز میڈ دیٹ ایفرٹ, اینڈ دا فوکس واز دی یونیورسل ایکسیس ٹو پرائمری ایجوکیشن. اور اس میں ہوا یہ فوکس رہ گیا انرولمنٹ کے اوپر, کیونکہ پرائمری ایجوکیشن میں ظاہر ہے گورنمنٹس کا, منسٹریز آف ایجوکیشن کا کنسرن یہی تھا کہ ہمارے جو اسکول ہیں اور جو کلاس رومز ہیں وہ بھرے ہوں, پر ہوں لوگوں سے. سو انرولمنٹ کے اوپر تو فوکس رہا, لیکن کوالٹی آف دیٹ پرائمری ایجوکیشن تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں چلی گئی. اس لیے اب جو ریئلائز کیا اس ایکسپیرئنس کے بعد مختلف اقوام نے اور اقوام متحدہ نے, یونائٹڈ نیشنز نے, وہ یہ ہے کہ دا فوکس از ناؤ آن دا کوالٹی آف اسٹوڈنٹس لرننگ, بیکاز کوانٹٹی از فائن. یہ ٹھیک ہے کہ پرائمری ایجوکیشن ان اٹ سیلف ہیز ایجوکیشنل بینیفٹس, لائک اگر ایک ہم صاحب کو دیکھتے ہیں یا ایک خاتون کو دیکھتے ہیں جن کی ایجوکیشن صرف پرائمری ایجوکیشن ہے, تو وہ اپنے کام کو ایک بیسک حد تک لکھ پڑھ سکتے ہیں, تھوڑی بہت نیومریسی کر سکتے ہیں. اور اسی کورس میں ہم نے ایگزامپلس بھی دیکھی, امپیریکل اسٹڈیز دیکھی, جہاں فارمرز کی 1 سال کی ایکسٹرا پرائمری ایجوکیشن سے ان کی پروڈکٹیوٹی پہ فرق پڑ رہا تھا, جہاں ورکرز کی 1 سال کی ایکسٹرا پرائمری ایجوکیشن سے ان کے کام پہ, ان کی پروڈکٹیوٹی پہ, اور ان کی ارننگز پہ فرق پڑنا شروع ہو گیا. اور اب آپ یہ امیجن کیجئے کہ اگر پرائمری ایجوکیشن کو مزید ڈیولپ کر کے سیکنڈری اور پھر کالج ایجوکیشن میں کنورٹ کیا جائے تو پھر اس کی امپورٹنس آپ اچھی طرح اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہوگی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم we have to consider the fact that many developing countries like ours are in a situation where the population growth rate is quite high,
پاپولیشن گروتھ ریٹ جب ہائی ہے تو ایک گھر میں 5 6 8 بچے ہیں. یوزلی ماں باپ بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے. اس وجہ سے یہ ہے کہ ماں باپ کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ 5 6 بچوں کو ہم اکنامکلی ہمیں یہ کس طرح فائدہ دے سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ بلیمنگ دوز پیرنٹس, آئی ایم اونلی ٹرائنگ ٹو ہائی لائٹ اور آئیڈینٹیفائی اے پرابلم. کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو ان کی پوزیشن میں ڈال کے دیکھیں تو شاید ہم بھی یہ کریں کہ جب کھانے کو ٹھیک سے روٹی نہیں, پاورٹی لائن سے آپ نیچے رہ رہے ہیں, بچوں کو پالنا ہے, ان کو زندہ رکھنا ہے, اس کے اوپر ان کے ایجوکیشن کے ایکسپینس بیئر کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. تو ماں باپ کا نیچرل انسینٹو یہ ہے کہ بچوں کو کسی نہ کسی کام پہ لگا دیں, چاہے انہیں کسی کے گھر میں ڈومیسٹک سرونٹ بنا دیں, ڈومیسٹک چائلڈ لیبر, یا ان کو کسی ورک شاپ میں بھیج دیں, یا ان کو کسی اور کام چھوٹے موٹے میں لگا دیں, سو دیٹ دے بیکم این ارننگ ہینڈ. جب حالات اس طرح کے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے ایجوکیشن کے اوپر فوکس پیرنٹس کا نہیں ہوگا. اب اسکول میں جانا یا نہ جانا از لارجلی اے ڈیسیژن میڈ بائی دا پیرنٹس, ناٹ دا چائلڈ. تو جب پیرنٹس ہی چائلڈ کو موٹیویٹ نہیں کریں گے تو پھر کس طرح بچہ اسکول میں جائے گا, اور کس طرح وہ دل لگا کے پڑھے گا, اور کس طرح وہ اپنی پڑھائی سے, اپنے اساتذہ سے فائدہ حاصل کرے گا. سو پیرنٹ کی موٹیویشن ضروری ہے پرائمری ایجوکیشن کے لیے. اور جب غربت اور افلاس اور بے بسی فیملیز کے اوپر چھائی ہوتی ہے, ان حالات میں پھر پرائمری ایجوکیشن کے لیے موٹیویشن پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے فوکس از ناؤ ٹرننگ آن دی کوالٹی آف لرننگ ان اے سینس کہ بچے جب پرائمری ایجوکیشن میں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ لرننگ کتنی ریلیونٹ ہے کہ وہ بچے بعد میں اس لرننگ کو لنک کر سکے اپنی کسی کام کے ساتھ, اپنی فیوچر جاب کے ساتھ, اپنے فیوچر پروفیشن کے ساتھ. کیا ان کو وہ پرائمری ایجوکیشن موٹیویٹ کرتی ہے کہ انہیں شوق آتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں, یا میں ایک بزنس مین بنوں, یا میں ایک تاجر بنوں, یا میں ایک ووکیشنل ایجوکیشن حاصل کروں, کمپیوٹرز میں کچھ کر لوں, ٹیکنالوجی میں کچھ کر لوں. اگر وہ پرائمری ایجوکیشن ان بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو اتنا موٹیویٹ نہیں کر رہی تو پھر وہ اپنا اصل مقصد پورا نہیں کر رہی. انرولمنٹ تک تو ٹھیک ہے, ہماری ریشوز بھی اچھی ہو جائیں گی, گراس انرولمنٹس بڑھ جائیں گی, تھوڑا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس شاید بڑھ جائے گا, لیکن ان دا شارٹ رن, لانگ رن میں وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس تبھی پڑے گا جب پرائمری ایجوکیشن کا فائدہ بچوں کو ہوگا. اس کی وجہ سے وہ بیٹر زندگی گزار سکیں گے, اس کی وجہ سے ان کی لانجیوٹی, زندگی کی طوالت ہو جائے گی, صحت اچھی ہو جائے گی, تو پھر ایچ ڈی آئی لانگ رن میں بڑھے گا. ورنہ شارٹ ٹرم, اور ہم نے پہلے بھی دیکھا ایچ آر ڈی میں ایک پرابلم ہے کہ گورنمنٹ منسٹریز اسپیشلی ان دس پارٹ آف دا ورلڈ, یہاں پر ان کا فوکس ذرا شارٹ ٹرم رہتا ہے, بیکاز دے آر انٹرسٹڈ کہ اب 4-5 سال بعد الیکشن ہونے ہیں, لوگوں سے ووٹ بھی لینے ہیں, so we have to show them something. اب now in the zest of showing that something to people, they obviously are interested کہ نمبرز اچھے ہوں. ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے 200 اسکول کھولے, ہم نے 5000 اسکول کھولے, ہم نے اتنے ہزار بچوں کو پرائمری ایجوکیشن دلائی, لیکن کتنی وہ سکسیسفل تھی ان بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یا ان کے پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, اس پہ فوکس نہیں ہوتا. اس لیے اب جو فوکس ہے دنیا کا وہ اس طرف آ رہا ہے کہ what those kids learn in those primary classes. It has been established کہ access to education and quality of education کو دو sequential چیزیں نہیں ہیں. They do not happen one after the other کہ access ملی تو quality بھی مل جائے گی. اب access ہی خود ایک بڑا مسئلہ ہے in countries which are underdeveloped, which are poor countries. اور quality کو اب اس لائٹ میں دیکھا جاتا ہے, it is not merely achieving universal education but universal access. لیکن اس میں یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایکسیس کیا ایکول ہے میل اور فیمیل کو. کیا یہ تو نہیں کہ میل کے لیے تو پرائمری ایجوکیشن کے مواقع ہیں لیکن فیمیل کے لیے نہیں. کیا یہ ایکویلٹی ان ٹرمز آف لوکیشن, تو اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے کہ شہروں کے یا خاص ٹاؤنز کے بچے تو پرائمری ایجوکیشن میں ایکسیس رکھتے ہیں, لیکن قصبوں کے دیہاتوں کے بچے جو ہیں ان کے پاس 6-6, 8-8, 10-10 دیہاتوں کے پاس ایک پرائمری اسکول. کہیں ایسا تو نہیں کہ ریس یا ریلیجن یا کسی اور سوشل کلاس کی بیس پہ ڈسکریمنیشن کریٹ کی جا رہی, اور اس ڈسکریمنیشن کی وجہ سے جو
پرائمری اسکول کی ایکسیس ہے وہ ہر بچے کو ایکول نہیں، کہیں ایسا تو نہیں. اس چیز پہ جو میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، یہ جو امپیریکل کوشچن اٹھا ہے، یہ 2000 میں ہوئے کی ایک اسٹڈی تھی جس میں یہ کوشچن کو ریز کیا گیا ہے. ورلڈ بینک نے 1997 میں ایک رپورٹ ایلیمنٹری ایجوکیشن کے اوپر تیار کی، اور وہ پاکستانی کانٹیکس میں تیار کی گئی، پاکستان کے اوپر وہ رپورٹ تھی. اور اس رپورٹ میں جو انہوں نے اسٹیٹ کیا، جو انہوں نے ایمفسائز کیا، وہ یہ تھا کہ دا بیسٹ وے ٹو امپروو ایکسیس از ٹو امپروو کوالٹی وچ میکس کمنگ ٹو اسکول اور اسٹیئنگ ان اسکول a more attractive option from the perspective of parents as well as the children. یہ جو ہم پہلے بات ہم کر رہے ہیں کہ بچے کو کیا چیز ہے جو اسکول میں، اب آپ امیجن کریں کہ بچہ پرائمری میں جب انٹر ہوتا ہے کلاس 1 میں، اس کی کیا عمر ہوتی؟ 4 سال 5 سال. اب 4 5 6 سال کا بچہ تو ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اپنے پیرنٹس پہ، اپنے گھر پہ، اپنے کلوز ریلیٹیوز پہ. اب جب وہ اسکول جاتا ہے تو کیا اس کو کچھ کمفرٹ ملتا ہے یا نہیں؟ بہت سے اسکولوں میں بچوں کو مار پیٹ بھی کی جاتی، اسپیشلی جو چھوٹے علاقے کے اسکول ہیں ان میں تو مار پیٹ ایک روٹین ہے. تو وہ بچہ جو ہے وہ اس مار پیٹ سے ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا. ہم نے یہاں پر ابھی دیکھا ورلڈ بینک کی جو فائنڈنگ ہے کہ دا بیسٹ وے ٹو امپروو ایکسیس از ٹو امپروو کوالٹی، کہ وہ بچہ جو ہے وہ خوشی سے اسکول آ رہا ہے، بچے کے پیرنٹس اس کو خوشی سے اسکول بھیج رہے ہیں. جب وہ بچہ گھر آتا ہے تو دے فیل کہ اس بچے میں ایک چینج آ رہی ہے، اس بچے میں ڈفرینس آ رہا ہے. اور اب جب وہ اپنے بڑے بچوں کو دیکھتے ہیں جو پرائمری ایجوکیشن کی سٹیج سے گزر چکے ہیں، تو انہیں پیرنٹس کو ایک ہوپ نظر آتی ہے کہ اب بھی یہ ہمارے ہیلپنگ ہینڈ ہی بن رہے ہیں، لیکن اب یہ کوالیفائڈ ہیلپنگ ہینڈس، اب یہ زیادہ پروڈکٹیو ہیلپنگ ہینڈس ہیں، اب یہ نیچرل ہیلپنگ ہینڈس ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کا بچپن جو ہے، جو ان کے کھیلنے کودنے کے پڑھنے کے دن تھے، اس کو ہم نے کام میں تو لگوا دیا اور اب یہ بڑے ہو کے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، صرف وہی بیسک سا کام جو یہ کرتے تھے بچپن میں وہی اب کر رہے ہیں. سو دی ایکسپیرئنس آف پرائمری ایجوکیشن شوڈ بی اٹریکٹیو. اٹ از ایزی ٹو سے بٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو. آئی نو اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف انویسٹمنٹ. اس پہ ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو ریڈیوس کاسٹس آف پرائمری ایجوکیشن. لیکن ابھی تو ہم ایک پریمبل پیش کر رہے ہیں کہ پرائمری ایجوکیشن کو اٹریکٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی. وی آر ناٹ ٹاکنگ ایون گرون اپس کے لیے بھی. جب ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں بڑوں کو تو ان کو بھی کوئی بھی لرننگ تب تک نہیں ہوتی جب تک اس کو انٹرسٹنگ نہ بنایا جائے. تو بچوں کو ہم کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم انہیں اے بی سی الف بے 1 2 3 کاؤنٹنگ یہ ساری چیزیں میکینیکلی سکھا دیں. So they need some attraction or from the parents perspective as well, so that وہ بچوں کو اسکول میں بھیجیں، کوالٹی امپروو ہو. اینڈ دی امپروو ان کوالٹی وی ول سی لیٹر کہ جب یہ کوالٹی امپروو ہوگی تو پرائمری ایجوکیشن کی ایفیشنسی بھی امپروو ہو جائے گی. اینڈ اٹ ول انکریج پیرنٹس ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دی ایجوکیشن آف دیئر چلڈرن. سو دس از امپورٹنٹ کہ ہم ایک ایسا انوائرمنٹ اسکولوں میں کریٹ کریں، ایک ایسا ماحول کریٹ کریں جس سے بچے بھی موٹیویٹ ہوں اسکول میں آنے کے لیے، ان کے پیرنٹس بھی موٹیویٹ ہوں ان کو بھیجنے کے لیے. اس پہ ہم لیکچر کے بعد اختتام میں ہم اس پہ بات کریں گے مزید، لیکن پہلے ہم تھوڑے سے فگرز دیکھ لیتے ہیں. Now in developing countries there has been a tremendous increase in primary education. The achievement of most developing countries in the last 4 decades in terms of provision of formal educational opportunities for people and for especially for primary education has been remarkable. اب یہ دیکھیے کہ 1960 اور 1980 کے درمیان the total world enrollment of children in all levels of formal education primary اسکولوں میں doubled, and primary school enrollments increased by 106% between 1960 and 1980. A number of countries including China, Sri Lanka, Indonesia, Philippines, Jamaica, Tunisia, Syria and Singapore achieved universal primary education in 1980s. تو 60 سے یہ تھرسٹ چلا، 60 سے یہ ویو بلکہ 50s میں ہی شروع ہوئی، کیونکہ 48 میں ہم نے دیکھا کہ پرائمری ایجوکیشن کو ایک بیسک ہیومن رائٹ بنایا گیا، اور 50 سے فوکس اسٹارٹیڈ ٹو شفٹ آن ان دی ڈیولپنگ کنٹریز. اور ڈیولپڈ کنٹریز میں تو آلریڈی یہ ایمفسس تھا، وہاں پر تو آلریڈی یہ ویو چل رہی تھی. تو 60s 70s 80s میں اس کے ریزلٹ سامنے آئے، لیکن لارجلی وہ ریزلٹ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا وہ کوانٹیٹیو تھے.
They were in terms of number of students enrolled in a particular class. لیکن ساتھ ساتھ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ روزی پکچر دیکھتے ہیں کہ بچے پرائمری اسکولوں میں اب ڈبل جاتے ہیں یا 106% زیادہ جاتے ہیں یا بہت جاتے ہیں، وہاں پہ ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے کہ دیر آر اسٹل 100 million children, 100 million children, of which at least 60 million are girls who have no access to primary education. 100 ملین بچہ ایسا ہے اس وقت بھی دنیا میں جس کو اپنے حالات کی وجہ سے، یہ نہیں ہے کہ وہ بھاگ جاتے ہیں اسکول سے، اپنے حالات کی وجہ سے ان کو پرائمری ایجوکیشن کی ایکسیس ہی نہیں. کہیں تو ایسا ہے کہ گھر سے بہت دور ہیں اسکول، بچوں کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ اتنا ڈسٹینس پیدل چل کے جائیں یا کسی کنوینس پہ جائیں اور پھر دوپہر میں شام میں گھر واپس آئیں. کہیں پہ غربت کی وجہ سے یہ پاسبل نہیں کہ بچوں کو اسکول بھیجا جائے، ناٹ کہ وہاں پر فی پے کرنی پڑے گی، موسٹلی پرائمری ایجوکیشن کی بڑی نامنل فی ہے اگر ہے بھی، بٹ بیکاز آف دا فیئر آف لوزنگ این ارننگ ہینڈ. کہیں پر انوائرمنٹ سازگار نہیں ہے اسپیشلی فار گرلس کہ انہیں پرائمری ایجوکیشن کے لیے بھیجا جائے. کہیں پر اس کی ریزنٹمنٹ بھی کی جاتی ہے کہ لڑکیوں کو کیوں پڑھایا جائے. دیر آر مینی سوشیو اکنامک اینڈ سوشیو پولیٹیکل فیکٹرس جن کی وجہ سے آج بھی 100 ملین بچے اسکول میں نہیں جا رہے، اور ان میں سے ہم نے دیکھا کہ 60% آف دیز آر گرلس. اور ہم یہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اس بات پہ ہم ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں کہ جب ہم خواتین کو ایجوکیشن سے محروم رکھتے ہیں تو پھر ہم ایک پوری فیملی کو ایجوکیشن سے محروم کر رہے ہیں، بیکاز دیٹ خاتون جو آج تو بچی ہیں پرائمری کی، کل کی وہ مدر ہے، کل کی وہ فیملی کو ریز کرنے والی اینٹی ہیں. اگر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں تو بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے موٹیویٹ کر سکیں. بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہائیجینک طریقے سے ریز کر سکیں. بہت کم چانس ہے اس چیز کا کہ وہ ان کو پراپر فیڈنگ دے سکیں، فیڈنگ کے ٹائمز انہیں پتہ ہوں. اگر بریسٹ فیڈنگ تو آئیڈیل ہے، بریسٹ فیڈنگ نہیں ہے تو پھر وہ بوٹل کا جو دودھ بنانا ہے یا دوسرا دودھ اس کو وہ ابالیں، اس کو صحیح کوانٹٹی میں مکس کریں، اوور یا انڈر نہ کریں. یہ وداؤٹ ایجوکیشن اٹ از اسپیشلی ان دیز ڈیز ذرا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا. اس لیے جب ہم فیمیلز کو ڈپرائیو کرتے ہیں ایجوکیشن سے تو ہم ایک پوری فیملی کو، اور وہ فیملی مل کے ایک پوری یا موسٹ آف دی کمیونٹی کو، اور وہ کمیونٹی جو ہے وہ موسٹ آف دا نیشن کو ڈپرائیو کر دیتی ہے ایجوکیشن سے. ماں کے گود سے بچے نے پہلے ایٹیکیٹس لینے، جو ادب آداب ہیں وہ ماں نے سکھانے. اور اگر ماں خود ایجوکیٹڈ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، عقل مند ہیں، کیونکہ عقل مند تو ہو سکتی ہیں بغیر تعلیم کے، فائن، لیکن تعلیم سے ذرا ان کا ایکسپوجر بڑھ جاتا ہے، تعلیم سے ان کا مائنڈ کھل جاتا ہے. وہ اپنے بچوں کو کئی چیزوں میں بہتر گائیڈ کر سکیں گی. وہ اپنے بچوں کو کیونکہ ان کی انفارمیشن نالج زیادہ ہوگی، وہ اخبار پڑھ لیں گی، وہ ٹی وی پہ ایسے پروگرامز کو سمجھ لیں گی جو نان ایجوکیٹڈ خواتین کو سمجھ جن کی نہیں آئے گی ان ایشوز کی. تو وہ اپنے بچوں کو زیادہ آگاہ کر سکیں گی، زیادہ انفارم کر سکیں گی. تو اس سے ایک پوری کی پوری فیملی کی جو قسمت ہے وہ بدل جائے گی. سو دیر از نو ڈینائنگ ان دا فیکٹ دیٹ دی ایجوکیشن، پرائمری ایجوکیشن آف children is extremely important, and there is no denying the fact that primary education for girls, for females, is all the more important. World Conference which was called the World Conference on Education for All. اس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ بیسک ایجوکیشن ٹو بی پرووائڈیڈ ٹو آل چلڈرن، یوتھس اینڈ ایڈلٹ. یوتھس اور ایڈلٹ تو آج ہمارا فوکس نہیں ہے، لیکن یہ بھی پروویژن اور یہ بھی ڈکلیریشن کی گئی اس کانفرنس کے بعد کہ بیسک جو ایجوکیشن ہے وہ تمام بچوں کو دی جائے. دا فوکس مسٹ بی آن ایکچوئل لرننگ اینڈ ناٹ اونلی آن انرولمنٹس. یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ صرف کوانٹٹی نہیں، ہیڈ کاؤنٹنگ نہیں کہ اس کلاس میں 50 بچے ہیں یا اسکول میں 500 بچہ آتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان 500 میں سے 4 بچے بھی ایسے نہیں جو معاشرے کا ایک کارآمد حصہ بن سکے یا جو اپنے آپ کو سنبھال سکے. تو اس انرولمنٹ کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں.
اور ایک اور چیز جو اس کانفرنس میں اسٹریس کی گئی وہ یہ تھی that pre-primary education is to be provided as a joint effort between families, schools and communities. اب یہ چیز ہم اس پہ پہلے تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی پری پرائمری ایجوکیشن کی. تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد جب وہ بولنا شروع کرتا ہے، کمیونیکیٹ شروع کرتا ہے، زیادہ تر ماں سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، تو پہلا اسکول، پہلا تعلیم کا گہوارہ بچے کا ماں کی گود ہوتا ہے. اگر اس 3-4 سال میں جو پری پرائمری ایئرز ہیں، ماں باپ بچے میں، اسپیشلی ماں، بچے میں پڑھائی کا شوق ڈال دیتے ہیں، بچے کو کوئی کیریئر کا شوق ڈال دیتے ہیں، اس کو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کیا بنیں گے بڑے ہو کے. 3-4 سال کے بچوں میں کافی سینس ہوتی، دے نو واٹ از اے ڈاکٹر، واٹ از این انجینئر، دے ہیو اے فیئر آئیڈیا اباؤٹ پروفیشنس، اور وہ کھیلتے بھی، کبھی انسٹرومنٹ لے کے، کبھی وہ اسٹیٹ سے چیک کر رہے ہیں، کبھی وہ میکینوز ٹائپ گیم سے سول انجینئرنگ والا کام کر رہے ہیں، دے ڈو اٹ. سو اگر اس میں گھر سے سپورٹ انہیں ملتی رہے تو پھر پرائمری اسکول میں آنے کے بعد ان کی ڈیولپمنٹ زیادہ جلدی ہوتی، بجائے ان بچوں کے جن کو گھر سے کوئی ایسا ماحول یا کوئی ایسا انوائرمنٹ میسر نہ ہو سکا، اور وہ ڈائریکٹلی اسکول پہ ایکسپوز ہوئے. اسکول میں جا کے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر 1 2 3 الف بے سکھائی جاتی ہے اور ذرا سخت ماحول ہے، تو وہ موٹیویٹ نہیں ہوں گے. لیکن گھر میں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی کولیبریشن ہو بٹوین فیملیز اینڈ اسکولس. اب یہ بات پہ سوچا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ ان کنٹری لائک آرز، جہاں پر بچے اسکول ہی نہیں جاتے، وہاں پر پری پرائمری ایجوکیشن کہاں سے لائی جائے، جہاں پر گھروں میں ماں باپ بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، موسٹلی دیہاتوں میں یا چھوٹی جگہوں پہ یا غریب علاقوں میں. وہ پری پرائمری، اب اس کے لیے ضروری، اب وہ پوری چین اور پورا سائیکل ہے کہ جب تک ماں باپ ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے وہ اپنے گھر میں ایک لرننگ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کر سکیں گے. جب تک وہ لرننگ انوائرمنٹ کریٹ نہیں ہوگا، بچے کا ایکسپوجر اسکول میں جب ہوگا تو اس میں وہ موٹیویشن، وہ جان، وہ وگر نہیں آئے گی جو ایک ایسے بچے میں آئے گی جو کہ لرننگ انوائرمنٹ سے آ رہا ہے. سو یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں. سو ایڈلٹ اور یوتھ ایجوکیشن کی امپورٹنس سے کوئی انکار نہیں، لیکن اٹ اسٹارٹس فرام پرائمری ایجوکیشن. دین دی انوائرمنٹ فار لرننگ is to be enhanced at family level before the child enters schools. یہ ایک امپورٹنٹ فائنڈنگ ہے جو اس کانفرنس میں کہی گئی، بیان کی گئی، اور اس پہ زور دیا گیا کہ بچوں کو پری پرائمری ایجوکیشن دینا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا اس کو، اب ہم پرائمری ایجوکیشن کو کمرشلی اگر دیکھیں تو آپ کو اس میں بہت انوویشن نظر آئیں گی کہ بچے جو ہیں وہ کنڈر گارڈن میں بھی جا رہے ہیں، نرسریز میں بھی جا رہے ہیں، ڈے کیئر سینٹرز میں بھی جا رہے ہیں. لیکن یہ تو ایک خاص پریولیج کلاس ہے. ایک غریب آدمی کا بچہ تو ان جگہوں پہ نہیں جا رہا، ایک لوور مڈل کلاس کا بچہ تو ڈے کیئر سینٹرز میں یا نرسریز میں نہیں جا رہا. وہ تو موسٹلی جا رہا ہے، ایڈمٹ ہو رہا ہے کلاس 1 میں. تو کلاس 1 میں 4-5 سال پہ وہ ایڈمٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے 4-5 سال وہ ٹوٹلی گھر میں رہا ہوتا ہے. تو اگر گھر میں اس نے تھوڑی بہت کتاب قاعدہ پہ ایکسپوجر ہے اس کا، he will feel that I have a start already. اور یہ چھوٹا سا سٹارٹ اس کو زندگی میں بہت موٹیویٹ کرے. یہ شاید لگتا نہیں اتنا امپورٹنٹ کہ کیا اگر بچے نے گھر میں ABC پڑھ لی یا 100 تک اس کو گنتی آ گئی تو کیا ہو گیا، بٹ دس gives them a tremendous boost to their confidence. اور اسی کانفیڈنس سے جو شوق، جو موٹیویشن ان میں کریٹ ہوتی ہے، that gives them the incentive to study. اور وہ اس کا کوئی لمٹ نہیں. Nobody knows that maybe he will end up as doing the highest degrees in education. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آفٹر آل پرائمری ایجوکیشن حاصل کرنے کے، اسپیشلی یونیورسل پرائمری ایجوکیشن حاصل کرنے کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں. ان اے کنٹری لائک آرز کیا وہ مشکلات ہیں جن کی وجہ، ایک تو ہمیں پتہ ہے، ہم نے ڈسکس کی، غربت ایک مشکل ہے، جو گھروں کا انوائرمنٹ ہے، جو گھروں کی مجبوریاں ہیں، وہ تو ایک مشکل ہے. بٹ دیر آر ادر کنسٹرینٹس جو کہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں گورننس کے اوپر، لائک لیک آف انفراسٹرکچر، بوتھ فزیکل اینڈ ہیومن. اسکولوں کی بلڈنگس اچھی حالت میں نہ ہونا. آپ کبھی پڑھتے ہوں گے اخباروں میں خبر اکثر
کہ فلاں جگہ بارش ہوئی اسکول کی چھت گر گئی، یا فلاں جگہ یہ ہوا اسکول کی دیوار گر گئی، فلاں جگہ کچھ بھی نہ ہوا اور اسکول کی دیوار گر گئی. تو اتنا تو انفراسٹرکچر سیف ہو کہ وہاں پر بچے سیف فیل کریں، ان کے ماں باپ جو ہیں وہ سیکیور فیل کریں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک سیف جگہ پر گیا ہے. ہیومن انفراسٹرکچر مینس ٹیچر، جو لوگ وہاں پر پڑھاتے ہیں. آر دے کائنڈ ود چلڈرن؟ آر دے ایکسپوز ٹو سم سارٹ آف چائلڈ سائیکالوجی؟ کیا ان کو یہ اس چیز کا احساس ہے کہ یہ بچے اپنی ڈیولپنگ ایج میں ہیں؟ اس وقت ہم ان کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ کریں گے وہ ان کے ذہن پہ امپرنٹ ہو جائے گا، اور موسٹ پرابیبلی دے ول ڈو دا سیم وین دے گرو اپ. کیا وہ اگر وہ ان چیزوں سے باخبر نہیں ہیں تو پھر وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند نہیں، اسپیشلی اف دے آر وائلنٹ، اف دے بیٹ دا چلڈرن، تو وہ بچوں میں ایک وائلنٹ اسٹریک ڈال رہے ہیں، ایک ایسا بیہیویئر ڈال رہے ہیں جو بچوں کو وائلنٹ بنا دے گا. اور پھر لیک آف ریسورسز، لیک آف فنڈس ٹو کریٹ دیز انفراسٹرکچرز، یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے ان کنٹریز وچ آر پور کنٹریز، کہ وہاں پر ریسورسز ہی نہیں. اس کے علاوہ اگر ریسورسز ہیں تو ان کی ایلوکیشن ان ایڈیکیٹ ہے، اور ایلوکیشن جو ہے وہ پرائمری ایجوکیشن کی کرٹیکل امپورٹنس کی نہ ہونے کی وجہ سے ریسورس ایلوکیشن نہیں. بیکاز پیپل سٹنگ ایٹ بگ لیولز، ایٹ منسٹریل لیولز، ایون ایٹ دا سول سوسائٹی لیول، کبھی کبھار بحث مباحثے میں سننے میں آتا ہے کہ پرائمری ایجوکیشن سے اگر 5 سال ایک بچہ پڑھ جائے گا اس کو فائدہ کیا ہوگا. یہ میں غریب لوگوں کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے بارے میں سول سوسائٹی کہہ دیتی ہے یہ کہ اگر یہ 5 جماعتیں پڑھ لے گا تو اس کو کیا فائدہ ہوگا، نہ بھی پڑھے گا تو اس نے تو فلاں چیز ہی بننا ہے، اس نے تو یہ چھوٹا موٹا کام ہی کرنا ہے، تو اس کو پڑھانے کا کیا فائدہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائمری ایجوکیشن کی وہ جو کرٹیکل امپورٹنس ہم نے ہائی لائٹ کی کہ یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ بیس ہے کہ جس کے اوپر چل کے باقی کی ایجوکیشن نے بننا ہے، یا اگر نہیں بھی بننا تو ایٹ لیسٹ اس نے کچھ نہ کچھ تو دیا. نیومریسی کی سکلز دے دیں، بیسک ریڈنگ کی سکل دے دیں، سائن سگنیچر کرنا سکھا دیے. اس کو بھی کیا ہم ڈسکاؤنٹ کر دیں؟ کیا اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں؟ تو پھر اگر ہم اس چیز کو ڈسکاؤنٹ کر دیں تو پھر تو ہمیں یہی لگے گا کہ پرائمری ایجوکیشن از مینٹ فار دوز پیپل جن کے بچوں نے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ڈاکٹر، انجینئر بننا ہے یا پروفیشنل اداروں میں جانا ہے. تو وہ کتنے پرسنٹیج لوگ ہیں، اور کتنے پرسنٹیج لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پرائمری یا مڈل یا سیکنڈری ایجوکیشن کو ہی اپنی زندگی میں یوز کرنا ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنا روزگار کمانے کے لیے، اپنی لائف میں بیٹرمنٹ لانے کے لیے انہوں نے یہی لمیٹڈ ایجوکیشن جو ان کو ملی اسی کو یوز کرنا ہے. تو اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے، اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پرائمری ایجوکیشن کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، اور وہ کرٹیکل امپورٹنس جب ہمیں فیل ہوتی ہے تو پھر شاید ہم ریسورس ایلوکیشن میں الرٹ ہوتے ہیں کہ پرائمری ایجوکیشن ایک ایسا ایریا ہے جہاں وی ہیو ٹو پٹ میکسیمم ریسورسز. اس کے علاوہ inability to balance resource allocation within the primary education sector between infrastructure, teachers, curriculum development, management and quality improvements. اب موسٹلی جو پرائمری ایجوکیشن میں اوور ہیڈ ہے، جو پرائمری ایجوکیشن میں سب سے بڑا ایکسپینس ہے، وہ ٹیچرز کی سیلری. 90% کے قریب کہتے ہیں کہ جو پرائمری ایجوکیشن میں ایکسپینس ہے دیٹ از ڈائریکٹ ایکسپینس از دی سیلری آف ٹیچرس. اب جب آپ 90% بجٹ آف پرائمری ایجوکیشن کو ٹیچرز کی سیلری پہ لگا رہے ہیں تو پھر باقی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے تو بہت کم فنڈ بچے گا. پھر کریکولم کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایفرٹ جو کرنی پڑیں گی وہ کس طرح ہوں گی؟ اور اگر کریکولم ڈیولپ نہیں ہوگا، نصاب ڈیولپ نہیں ہوگا، تو بچے جو ہیں وہ زمانے کے ساتھ کس طرح چلیں گے؟ بچوں کے اسکول کی مینجمنٹ کو امپروو نہیں کریں گے، اسکول کے انسپیکشن سسٹمز کو امپروو نہیں کریں گے، تو پھر وہ اسکول کی کوالٹی کس طرح امپروو ہوگی؟ اٹ از ناٹ اونلی اے میٹر آف گیونگ اے کلاس روم ٹو دا کڈس اینڈ پٹنگ اے بلیک or a whiteboard there and making a person stand there with a chalk or a marker in his hand and teach them how to write A, B, C, D, Alif, Be, Pe. It is not as simple as that. ایک پورا سسٹم ہے جس میں سے بچے کو کیونکہ گزارنا ہے، because the moment he enters the gate of a primary school، جب وہ ایک مین گیٹ سے داخل ہوتا ہے تو he is exposed to an environment جس نے اس بچے کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرنا ہے. یا تو اس انوائرمنٹ نے اس بچے کو موٹیویٹ کرنا ہے، اور یا اس انوائرمنٹ نے اس بچے کو ڈی موٹیویٹ کرنا ہے. اب یہ پیورلی ٹیچرز کی رسپانسبلٹی ہے
پیورلی اسکول کا انوائرمنٹ ہے, پیورلی مینجمنٹ آف دا اسکول ہے, اسکول کی انفراسٹرکچر اسٹرینتھ ہے جس کے اوپر اس بچے نے اٹریکٹ ہونا ہے یا ماں باپ نے اٹریکٹ ہونا ہے. کہ اگر ماں باپ کو پتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کو ایک پرابلم ہے, اس کو الرجیز ہو جاتی ہیں, ان کو پتا ہے ایک چھوٹی سی ڈسپینسری اسکول میں ہے, خدا نخواستہ اگر زیادہ الرجی ہو جائے گی بچہ وہاں جائے گا, ڈسپینسر وہاں فل فلیش ڈاکٹر نہیں ہے, ایک ڈسپینسر صاحب بیٹھے ہیں, ان کو پتا ہے بچوں کی چھوٹی موٹی ٹریٹمنٹس کس طرح کرنی ہے, وہ ٹراپیکل کوئی آئنٹمنٹ کریم دے دیں گے, بچہ ٹھیک ہو جائے. تو اس طرح کا اگر پیس آف مائنڈ پیرنٹس کو ہے تو پھر تو وہ موٹیویٹ ہوں گے اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے. لیکن اگر ساری کی ساری پورا کا پورا بجٹ جو ہے وہ ہے ہی اس لیے بیکاز وی ہیو ٹو پے دا سیلریز آف دا ٹیچرس, تو پھر باقی کے رول کس طرح پورے کیے جائیں گے؟ پھر یہ تو اس طرح ہے جیسے ہم ایک ادارہ بنائیں اور اس میں ہم مینیجرز کو تو ساری سیلری دے دیں, باقی ہم ادارے کی بلڈنگ کے لیے, ادارے کی ڈپریسیشن جو مشینوں کی ہو رہی ہے اس کے لیے ہم کچھ بھی نہ رکھیں, مشینوں کو ہم ریپلیس ہی نہ کریں, بلڈنگز کو ہم گرنے دیں اور سارا کا سارا ہمارا جو ایکسپینس ہے وہ ہم سیلریز میں دیتے جائیں, تو کیا وہ آرگنائزیشن, کیا وہ ادارہ آپ کے خیال میں چل سکے گا؟ یقیناً نہیں چلے گا. تو پھر یہ اسکول جو پرائمری اسکول ہیں وداؤٹ اینی انفراسٹرکچر, وداؤٹ اینی allocation of funds to curriculum development, management facilities, یہ کس طرح چلے, یہ سوچنے کی بات. And also one of the constraint to universal primary education کہ جو ہم بات کرتے ہیں نا اپنی کنٹری کی, ہم بلیم ڈال دیتے ہیں ماں باپ پہ. ہمارے ماں باپ جو ہمارے پرائمری کے بچے ہیں چھوٹے, ان کے ماں باپ کو دیکھیں شعور نہیں ہے, عقل نہیں ہے, بچوں کو اسکول میں نہیں بھیجتے. کئی دفعہ ہم ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں بچوں کو اسکول میں کیوں نہیں بھیجتے, اور پھر جب پوری سٹوری سنتے ہیں, پوری کہانی, پورا بیک گراؤنڈ سنتے ہیں تو پھر اپنا ساری جھک جاتا ہے کہ کس طرح اسکول بھیجیں, 2 وقت کا کھانا دیں ان کو یا ان کو اسکول بھیجیں. اس لیے لیک آف لنک بٹوین ایجوکیشن اینڈ پروڈکٹیو ورک, کیونکہ پرائمری کرنے کے بعد بچے کے پیرنٹس کو کچھ نظر نہیں آتا, وہ کہتے ہیں ابھی 5 جماعتیں تو کر لے گا, اس کے بعد کیا کرے گا, 10 کرے گا, 10 کر کے کیا کرے گا, کالج جائے گا, کالج جا کے کیا کرے گا, انلیس انٹل کوئی پروفیشنل ڈگری لے یا کوئی پروفیشنل بنے تب تک یہ کرے گا کیا. تو یہ اب ہم نے ایز اے نیشن, ایز ہمارے ایجوکیشن منسٹری, ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس جو ہیں, انہوں نے یہ فوکس کرنا ہے کہ کس طرح پرائمری ایجوکیشن کو پروڈکٹیو ورک کے ساتھ لنک کیا جائے سو دیٹ پیرنٹس سی این اکنامک موٹیو ایز ویل ان سینڈنگ دیئر کڈس ٹو دا اسکول. ناٹ اونلی کہ وہ ایک آبلیگیشن پوری کر رہے ہیں, وہ ایک ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور وہ ایک لانگ ٹرم امید پہ بیٹھے ہیں کہ یہ بچہ کل کو پڑھ جائے گا اور پھر ہمارا سہارا بنے گا, وچ از اے ویری نیچرل ایکسپیکٹیشن. بلکہ ان کو یہ بھی آسرا ہے کہ یہ بچہ پڑھنے کے بعد نیومریسی سکلز میں چلو ہماری ہیلپ شروع کر دے. جو دکان کا حساب ہم نہیں رکھ سکتے, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہاں سے پیسے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں, ایٹ لیسٹ یہ بچہ جمع تفریق کر لے اور اسی جمع تفریق کی بیس پہ یہ اپنا بھی کوئی کام جب شروع کرے گا تو اس میں بھی سکسیسفل ہو جائے گا. کوئی اس طرح کا ورک, کوئی اپرچونٹی ملے جس سے وہ جو لیک آف اپریسیشن ہے آف دی ایجوکیشن سسٹمز ایٹ پرائمری لیول وہ ختم ہو جائے بائی دا پیرنٹس اینڈ ایڈلٹس ہو ایکچولی میٹر ان ایجوکیٹنگ دا چلڈرن. جب تک ایڈلٹس کنونس نہیں ہوں گے کہ پرائمری ایجوکیشن کی پرائمری ویلیو ہے تب تک پرائمری اسکولز آباد نہیں ہوں گے, تب تک پرائمری اسکولز کی کوالٹی امپروو نہیں ہوگی, تب تک پرائمری اسکول, کیونکہ جب ہم ان کو امپورٹنس ہی نہیں دے رہے. دیکھیں نا, ہم نے بات کی ویل آف پیپل کی, شہروں میں رہنے والے, ان لوگوں کے لیے پرائمری ایجوکیشن تو ایک مسٹ ہے بیکاز دے نو کہ ہمارے بچوں نے پڑھنا ہے. وی آر ٹاکنگ آف دوز جن کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہیں. ان کو جب آپ موٹیویٹ کرنا چاہیں گے تو پھر آپ کو وہ ادارہ کچھ ایسا اٹریکٹ کرے, کچھ فیوچر نظر آئے گا تو وہ بچوں کو بھیجیں گے, ورنہ وہ کہیں گے جائیں جا کے دیہڑی کے 30-40 روپے کماتے ہیں کمائیں. اس سے ان کو پھر اتارنا بہت مشکل کام ہے کہ ہم ان کو زبردستی کریں یا کوئی لا بنا دیں. ہیں دنیا میں لاز بھی ہیں جہاں پر اسکول کو بنک کرنا یا اسکول کو چھوڑنا جو ہے وہ ایجوکیشن والے ڈپارٹمنٹ والے لوگ جو ہیں پیرنٹس کو نوٹس دے دیتے ہیں. لیکن یہ ان کنٹریز میں ہے جہاں پر ایجوکیشن از اباؤٹ یونیورسل فار ایوری ون, جہاں ویلفیئر اسٹیٹس ہیں. لیکن وہ اسٹیٹس جہاں ایجوکیشن بڑوں میں بھی اتنی کامن نہیں ہے, جو ویلفیئر اسٹیٹس بھی نہیں ہیں, جہاں غربت کا حال بھی برا ہے, پاورٹی لائن سے نیچے لوگ رہتے ہیں,
وہاں پر آن ٹاپ آف اٹ ان کو موٹیویٹ کرنا اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, اٹ از اے ٹف جاب اینڈ اٹ ڈیمانڈس sincere efforts. Another constraint to universal primary education is the poor quality of education which is characterized by a lack of innovations in teaching methods. آپ honestly, sincerely سوچیں, پڑھ لیں کہ 1960s میں کیا میتھڈالوجی تھی ہمارے گاؤں کے پرائمری اسکولس کی, اور آج جا کے دیکھیں تو آپ کو آج بھی بچے ایک درخت کے نیچے ٹاٹ بچھا کے بیٹھے نظر آئیں گے, وہی جو 40 سال پہلے ہو رہا. کوئی انوویشن نظر نہیں آئی, کوئی طریقہ کار بدلا نہیں ان کے لیے, کوئی آرگنائزیشن اور مینجمنٹ آف دی پرائمری ایجوکیشن ہیز ناٹ ریئلی ہیپنڈ. اور پرائمری ایجوکیشن تو اگر ہم ایکویٹ کریں ہیلتھ سیکٹر کے ساتھ, اٹ از ایز امپورٹنٹ ایز پرائمری ہیلتھ. پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہے, جو پریونٹیو ہیلتھ کیئر ہے, جس پہ ہم نے بات بھی کی, کریں گے بھی ہم مزید انشاءاللہ, کہ اگر آپ پرہیز کر رہے ہیں, پریونٹ کر رہے ہیں ڈیزیز کو, تو آپ کو انشاءاللہ سیکنڈری اور ٹرشری ہیلتھ کیئر کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ آپ نے تو پرہیز 80% تو آپ نے روکی ہوئی ہیں چیزیں. آپ کی ڈائٹ اچھی ہے, آپ خراب چیزیں نہیں کھا رہے, آپ وقت پہ اٹھتے ہیں, وقت پہ سوتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ نے اپنی پرائمری ہیلتھ کیئر کی خود ہی کیئر کر لی. آپ کے جو لوکل ڈاکٹرز ہیں یا پیرامیڈکس ہیں وہ آپ کے بچوں کو امیونائز کر رہے ہیں, ان کو ٹیکے لگا رہے ہیں, بڑوں کو جن ویکسینز کی, ٹیکوں کی ضرورت ہے وہ ان کو لگ رہے ہیں, تو پرائمری ہیلتھ کیئر ہو رہی ہے. اب خدا نخواستہ ڈیزیز کا کوئی پتا تو نہیں ہے, لیکن انسان تو اپنی طرف سے ایفرٹ اور کوشش ہی کر سکتا ہے نا. اس کوشش اور ایفرٹ میں اللہ تعالیٰ کی برکت شامل ہو جائے گی, آپ کو ڈیزیز نہیں ہوگی. اسی طرح جو پرائمری ایجوکیشن ہے, اس میں بھی جو ایفرٹ ماں باپ کریں گے یا کنٹری کرے گی, اس میں ان بچوں کے لیے یقیناً وہ پرائمری ایجوکیشن ایک ایسا سامان کریٹ کرے گی کہ ان کی زندگی ول بی مچ بیٹر آف دین واٹ وی سی وچ دے اسپینڈ ان کیس, جس میں کہ وہ پرائمری ایجوکیشن یا دوسری ایجوکیشن حاصل نہیں کر. اس کے علاوہ اوور سینٹرلائزیشن اینڈ لو انوالومنٹ آف لوکل کمیونٹیز از اندر ہرڈل ان اور اندر کنسٹرینٹ ٹو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. اوور سینٹرلائزیشن مطلب مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم پبلک اسکولوں کی بات کر رہے ہیں, اب پبلک اسکولوں میں پھر بات چھوٹے علاقوں کی آتی ہے, کیونکہ بڑے جو شہر ہیں وہاں پر پبلک اسکول بھی کچھ حد تک بہتر ہیں, لیکن ہماری واسٹ میجورٹی آف پیپل لیو ان اسمال ٹاؤنس, ان گوٹس, ان دیہات, ان گرانز. وہاں کے اسکولوں میں اگر آپ جائیں تو ان میں آپ کو اوور سینٹرلائزیشن اس فارم میں نظر آئے گی کہ ماسٹر صاحب جو ہیں وہ بچوں سے اپنے گھر کے کام بھی لے رہے ہیں, ماسٹر صاحب بچوں سے فیورز بھی لے رہے ہیں. تو بچوں کو پھر وہ کیا پڑھا رہے ہیں, وہ تو شروع سے ان کو ایک ایسی لائن سکھا رہے ہیں, ایک ایسی راہ دکھا رہے ہیں جہاں پر آپ نے فیور دی اور فیور لی. اور اوور سینٹرلائزیشن سلیبس بنانے کی حد تک بھی ٹھیک ہے کہ سلیبس جو ہے وہ کیوں بنے گا ان بچوں کے لیے جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں سائیوال کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں, سلیبس ان کا بنے گا اسلام آباد کے ایئر کنڈیشن کمروں میں. کیا وہ ریلیونٹ ہوگا ان کے حالات کے لیے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان علاقوں کی کمیونٹیز کو انوالو کیا جائے بچوں کا سلیبس بنانے کے لیے, پرائمری ایجوکیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے؟ کیونکہ ہر علاقے کے, آپ پاکستان میں ماشاءاللہ اتنی قسم کے علاقے ہیں, 4 صوبے ہیں, ان صوبوں میں مختلف حالات ہیں, مختلف علاقے ہیں. آپ پنجاب میں دیکھ لیجیے, آپ ادھر سے نکلتے ہیں لاہور سے انٹیریئر پنجاب میں جاتے ہیں تو سرائکی بیلٹ شروع ہو جاتی ہے. سرائکی بیلٹ کی ریکوائرمنٹ, سرائکی بیلٹ کی لینگویج, سرائکی بیلٹ کا کلائمیٹ, سرائکی بیلٹ کا ماحول, اس پنجاب سے جو ہم لاہور کے ارد گرد دیکھتے ہیں, جو ہم پنڈی کے ارد گرد دیکھتے ہیں, اسے فرق ہے. تو ان بچوں کی ریکوائرمنٹس بھی فرق ہے. سندھ میں, انٹیریئر سندھ میں آپ چلے جائیں, جو بارڈر کر رہی ہے بلوچستان کے ساتھ, وہاں پر حالات سے میرا مطلب کلچر, وہ فرق ہیں. جو رحیم یار خان کے ساتھ بارڈر کر رہی ہیں وہاں پر حالات فرق ہیں. ڈیپ ان سائڈ جو سندھ کے علاقے ہیں وہاں پر کلچر, حالات فرق ہیں, جاب اپرچونٹیز فرق ہیں, رہن سہن فرق ہے. تو کیوں نہ ان لوکل کمیونٹیز سے پوچھا جائے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں گے تو آپ اس سلیبس میں کیا چیز ڈالنا چاہتے ہیں, سو دیٹ چائلڈ
آفٹر دا پرائمری ایجوکیشن, آفٹر دا کمپلیشن آف پرائمری ایجوکیشن, وہ بچہ اور وہ ایجوکیشن جو اس نے حاصل کی ہے اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ ہونی شروع ہو جائے. دس از ویری ڈیفیکلٹ کہ پیپل سٹنگ ایز ایکسپرٹس ول ڈٹرمن اٹ. ٹھیک ہے, وہ ایکسپرٹ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ لیول آف ڈیفیکلٹی کیا ہوگا, لیکن وی کین ناٹ اکراس دا بورڈ ہم ایک چیز جو لاہور شہر میں پڑھا رہے ہیں ہم وہی چیز ایک گاؤں میں, چھوٹا گاؤں, اس میں وہ پڑھا رہے ہیں اینڈ دین وی آر ایکسپیکٹنگ کہ یہ اب بچے جو ہیں ایک طرح لرن کریں. دس از ناٹ پاسبل. وہ جو شہر کا بچہ ہے وہ ہر قسم کی فیسلٹی کو ایکسپوزڈ ہے, وہ ہر قسم کے سوالات اپنے پیرنٹس سے پوچھ سکتا ہے, وہ کمپیوٹر کو بھی ایکسپوزڈ ہے. اور وہی ٹیکسٹ بک جو بچہ گاؤں میں پڑھ رہا ہے جس کو بالکل نہیں آئیڈیا کمپیوٹر کیا چیز ہے, جس کو باہر کی دنیا کا آئیڈیا نہیں ہے. سو آرنٹ وی پروڈیوسنگ, جیسے میں نے بہت پہلے ہم نے دوسرے تیسرے سیشن میں ذکر کیا تھا کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم میں اسٹریمز 2 ہیں بلکہ 3 ہیں. ایک انگلش میڈیم چل رہی ہے, ایک اردو میڈیم چل رہی ہے, بیچ میں ایک ریلیجس مدرسوں کی چل رہی ہے. سو 3 سیکٹس, 3 کلاسیں تو ہم خود کریٹ کر رہے ہیں. اور ود ان دیٹ انگلش اور اردو میڈیم دیر آر اگین ڈفرینسز کہ یہ اب پبلک اسکول ہیں, یہ پرائیویٹ اسکول ہیں, یہ شہر کے اسکول ہیں, یہ قصبوں کے اسکول ہیں, یہ دیہاتوں کے اسکول ہیں. قصبوں دیہاتوں میں ٹیچر جاتے ہی نہیں, تو کہیں گے ہماری پوسٹنگ ہم تو وہاں نہیں جائیں گے. تو وہاں پر وہ جائیں گے جو بالکل خانہ پوری کر رہے ہیں, جو بالکل کارروائی کر رہے ہیں, وہ وہاں پر بیٹھے. وہ ان کی ہاتھ میں قسمت ہے ہماری نیشن کی, ان کے ہاتھ میں فیوچر ہے ہماری نیشن کا. سو یہ کنسٹرینٹ صرف پاکستان کے نہیں ہیں, یہ کنسٹرینٹ ہر ڈیولپنگ کنٹری یا انڈر ڈیولپ کنٹری کے ہیں. لیکن وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ تو پھر ہم نیشنلی باؤنڈیڈ اتنے نہیں ہوتے. وی آر لوکنگ ایٹ ہیومن کمیونٹی ایز اے گلوبل ولیج کے طور پہ ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں. لیکن obviously our first priority, our first concern is پاکستان. تو پاکستان میں یہ سارے کے سارے حالات جو ہم نے بیان کیے ہیں یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اب ریسورس ریکوائرمنٹ بھی ایجوکیشن میں بہت زیادہ ہے, پرائمری ایجوکیشن میں بھی زیادہ ہے, اور اس کے لیے کچھ یارڈ سٹکس بنائیں. یہ کولکلوف اینڈ لیون کی اسٹڈی ہے ایک 1993 کی, جس میں انہوں نے ڈٹرمن کیا کہ اگر گروتھ ریٹ آف اکانومی فالز بلو دیٹ آف پاپولیشن, فار ایگزامپل ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ اگر فرض کریں 3% ہے اور ہماری اکانومی کی جو گروتھ ہو رہی ہے وہ 3% سے نیچے گر جائے, 2.5% پہ آ جائے, تو بجٹری ریکوائرمنٹ فار یونیورسل پرائمری ایجوکیشن ول انکریز فردر. وہ اس لیے بیکاز گروتھ ہی نہیں ہو رہی, جنریٹ ہی نہیں کچھ ہو رہا, تو آبویسلی آپ کاسٹ افیکٹو نہیں ہوں گے, آپ ایفیشینٹ نہیں ہوں گے. تو جتنی آپ کی اکنامک گروتھ کم ہے اتنی آپ کے لیے یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کو حاصل کرنا فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے, بجٹری پوائنٹ آف ویو سے مشکل ہوتا جائے گا. تو یہ ایک امپورٹنٹ لیسن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوز کنٹریز وچ آر گروئنگ اکنامکلی 7, 8, 6, 7, 8, 9% پہ چل رہی ہیں ود اے ویری لو پاپولیشن گروتھ ریٹ, ان کے ہاں ایزی ہے یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کو پھیلانا. اور یہ بہت سی کنٹریز ہمارے سامنے ہیں جہاں پر گروتھ ریٹ بھی اچھے ہیں, پاپولیشن گروتھ ریٹ بھی کنٹرولڈ ہیں, اور کچھ ایسی کنٹری بھی ہم دیکھتے ہیں. اور اس میں ہم اپنی ایگزامپل یہاں میں ضرور کوٹ کروں گا کہ یہاں پر اکنامک گروتھ تو اچھی ہے, 7%, 8% سے جی این پی تو گرو کر رہا ہے, 6% سے گرو کر رہا ہے, لیکن پاپولیشن گروتھ بھی ساتھ 6% سے زیادہ تو نہیں ہے لیکن زیادہ ہے ریلیٹو ٹو کنٹریز, ادر کنٹریز ان آر ریجن. پاپولیشن گروتھ ریٹ زیادہ ہے, اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, ہماری پرائمری ایجوکیشن کاسٹ افیکٹو نہیں رہ رہی. دوسری جو آبزرویشن کولکلوف اور لیون کی ہے ریگارڈنگ پرائمری ایجوکیشن, دیٹ از ٹوٹل پرائمری ایجوکیشن کاسٹس آر ریڈیوسڈ significantly by freezing higher education subsidies. ہائر ایجوکیشن, یہ بالکل میسج نہیں ہے کہ ہائر ایجوکیشن کو سبسڈائز نہ کیا جائے یا پروموٹ نہ کیا جائے, ضرور کیا جائے, لیکن اگین کیپنگ ان مائنڈ that these people who are today getting higher education once they were primary students, اور کوئی پتہ نہیں ان میں سے کتنے قصبوں اور دیہاتوں سے آئے, اور کوئی پتہ نہیں اس وقت جو بچے قصبوں میں دیہاتوں میں پڑھ رہے ہیں کل کو وہ کیا بنیں گے, وہ فلاسفر بنیں گے یا وہ علامہ اقبال جیسے شاعر بنیں گے یا وہ قائد اعظم جیسے لیڈر بنیں گے یا وہ طب میں بہت آگے جائیں گے. nobody knows that. یہ تو ہم آج بیٹھ کے نہیں تصور کر سکتے, بیکاز دیر آر ایگزامپلس, لوگ آل اوور دا ورلڈ ایگزامپلس ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ماڈسٹ سی بیک گراؤنڈ سے آئے اور دنیا پہ چھا گئے. اسکولنگ انہوں نے کی,
پہلے گاؤں کے اسکولز میں گئے، پھر شہروں کے کالجز میں آئے، پھر دنیا جہان کی بہترین یونیورسٹیز میں گئے. ہم اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کی، آپ کو اس طرح کے بہت سے لیڈر مل جائیں گے، آپ کو اس طرح کے بہت سے پرومیننٹ فگرز ملیں گی جن کا بیک گراؤنڈ، جن کا سٹارٹ واز ویری ماڈسٹ. تو اس وقت اس بچے کو اگر وہ پرائمری ایجوکیشن ماں باپ نہ دلاتے یہ سوچ کے کہ یہ کیا کرے گا پڑھ کے، آج ہم شاید علامہ اقبال سے محروم ہوتے، یا شاید ہم قائد اعظم محمد علی جناح سے محروم ہوتے، یا شاید آج ہم سینکڑوں شاعروں سے محروم ہوتے، ادیبوں سے محروم ہوتے. It is because of the initiative which those parents took by sending their children to primary schools کہ آج ہمارے پاس اتنے ہیومن ریسورسز موجود ہیں. اسی طرح improvements in the quality of schooling is not guaranteed by the reforms alone. یہ نمبروں کی تو صرف بات نہیں ہے. Not only reforms and enrollments, they are only minimal requirements. ٹھیک ہے، آپ نے ایک خاص حد تک کہا کہ جی ایک کلاس میں 30 بچے ہونے چاہیے، لیکن اب یہ اگر آپ نے کہا کہ اس کلاس میں 30 بچے ہیں، اس اسکول میں 200 بچے ہیں، اور اب ہم نے اپنی زندگی کا یا پرائمری ایجوکیشن کا مقصد ہی پورا کر لیا، تو دیٹ از ناٹ رائٹ. بیکاز مقصد از ناٹ اونلی enrollments, it is the quality of education imparted. It is the quality of environment provided by that school. It is the quality of the teachers teaching. Best cost saving methods for primary education include. اب یہاں پر کولکلاف اور لیون نے کچھ طریقے بھی دیے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی پرائمری ایجوکیشن کی کاسٹ کو کم کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کلاس سائز کو بڑھا دیں، انکریز دا کلاس سائز. اس کی وجہ ہے کیونکہ اگر آپ کا کلاس سائز چھوٹا ہوگا، 25 بچوں کی کلاسز ہوں گی، تو پھر آپ کو نمبر آف ٹیچرز بہت چاہیے. کہ 25 بچوں کی فار ایگزامپل 5 کلاسیں، کلاس 2 میں 3 سیکشن ہیں اور ہر سیکشن میں 25 بچے ہیں، تو ہر سیکشن کے لیے آپ کو 3 ٹیچر چاہیے ہوں گے اسٹریٹ اوے. یہی اگر آپ ان کو 35 کر دیں تو شاید آپ کو 2 ٹیچر چاہیے ہوں. کلاس سائز بڑھانے سے اکانومائز ہو جائے گا، یہ ہم بعد میں بھی اس پہ بات کریں گے. کمیونٹی پارٹیسپیشن موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. واقعی میں اگر آپ نے کاسٹ سیونگ کرنی ہے تو پھر صرف گورنمنٹ کی ڈپینڈنسی اور گرانٹس کی ڈپینڈنسی اور مختلف اداروں کی ڈپینڈنسی سے بہت بہتر ہے کہ کمیونٹی کو موٹیویٹ کیا جائے اس حد تک کہ وہ نہ صرف اپنے بچوں کو پڑھائیں بلکہ وہ پرائمری اسکولوں کے بننے میں مدد کریں، پرائمری اسکولوں کے بننے میں ہیلپ کریں، فائنینشیل ہیلپ کریں، کام کرنے کی حد تک ہیلپ کریں. وہ موٹیویٹ ہوں کہ ہم نے ان پرائمری اسکولوں کو اسی طرح پروٹیکٹ کرنا ہے، سیو کرنا ہے، جیسے ہم اپنے ہسپتالوں کو، بیسک ہیلتھ یونٹس کو کرتے ہیں جہاں ہم اپنی صحت کے لیے جاتے ہیں، یہاں ہمارے بچے تعلیم کے لیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس، شاید دیہاتوں میں چھوٹی جگہوں پہ تو اتنا پاپولر نہیں ہوگا، لیکن جو شہروں کے سبربز میں علاقے ہیں وہاں پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کافی پرائمری ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ پرائمری ایجوکیشن میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ذرا کم دیکھنے میں ابھی تک ہماری کنٹری میں ملی. اس کے علاوہ بائی انکریزنگ ٹیچرز سیلریز، یہ بھی ایک کاسٹ سیونگ کا میتھڈ ہے. یہ ہماری کنٹری میں سکسیسفل نہیں ہے. یہ کولکلاف اور لیون کی رپورٹ ہے which is obviously based on data which is not from countries like India, پاکستان، بنگلہ دیش. ہمارے یہاں ٹیچر سیلریز کو بلکہ ذرا کم کرنے کی، اس طرح نہیں کہ ان کی تنخواہیں کم کر دیں، وہ تو بیچارے پہلے اسکویزڈ ہیں، لیکن اس کے اور طریقے ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. اینڈ دین ریڈیوسنگ ڈراپ آؤٹس. یہ بچہ آیا، پہلی کلاس میں داخل ہوا، اس کے بعد 1.5-2 سال بعد یا 6 مہینے بعد چھوڑ دیا. اب وہ بچہ واپس بہت مشکل ہے کہ واپس آئے. جس نے کلاس 2 یا 3 میں ہی چھوڑ دیا، اس نے ٹائم بھی لگایا، پیسے بھی لگوائے، ایفرٹ بھی لگی، انرولمنٹ بھی ہوئی، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو گورنمنٹ کا بھی خرچ آیا، بچے کی فیملی کا بھی خرچ آیا، اینڈ دین ہی ڈراپڈ آؤٹ. تو یہ ساری کی ساری ایفرٹ زیرو ہوگی. ریڈیوسنگ دی ریپیٹیشنز، کہ ایک بچہ کلاس 2 سے نکل ہی نہیں رہا، 3 سال ہو گئے ہوں کلاس 2 میں ہی. ان سب چیزوں سے یہ کولکلاف اور لیون نے کنکلوڈ کیا ہے کہ یہ وہ طریقے ہیں جن سے ہم اپنی ریسورس ریکوائرمنٹ فار پرائمری ایجوکیشن کو مینیج کر سکتے ہیں. یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ پرائمری اسکول لیول پہ ٹیچرز کی جو سیلریز ہیں وہ 90% آف دی ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہوتی ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں ہاؤ ٹو ریڈیوس دی یونٹ کاسٹس فار پرائمری ایجوکیشن. اب یہ قطعاً نہیں مقصد ہے کہ دی سیلریز آف ٹیچرز شوڈ بی ریڈیوس. ریڈکشن ان ٹیچر سیلریز از ناٹ ایٹ آل اے فیزیبل آپشن.
آئی ایم ناٹ ایٹ آل ریکمینڈنگ دیٹ، نہ لٹریچر یہ ریکمینڈ کرے گا، کیونکہ پہلے ہی ڈیولپنگ کنٹریز میں اسپیشلی پرائمری اسکول کے ٹیچرز آر اسکویزڈ فار سیلریز. وہ ہم بات کر رہے ہیں سیلری زیادہ، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کما بہت رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ میجر خرچہ جو ہے ان کی سیلریز میں نکل جاتا ہے جو بجٹ ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ اس میں آپ کو ایگزامپل دوں گا گورنمنٹ آف سینیگال نے جو کیا کہ لیول آف ٹیچرس کوالیفیکیشن کین بی ریڈیوسڈ. فار ایگزامپل the government of Senegal has progressively increased the proportion of assistant teachers over the last few years, which resulted in significant cost reduction. آپ فل فلیج ٹیچر جو ہے ہمارے معاشرے میں بی ایڈ ہیں یا جو بھی ڈگریز ہیں ٹیچرس پرائمری لیول پہ، آپ بجائے کہ وہ فل فلیج ٹیچر کو لیں، آپ ان سے کم کوالیفائڈ ٹیچر کو اسسٹنٹ ٹیچر کی پوسٹ سے، ایک تو ان کی ٹریننگ ہوتی رہے گی، ٹیچر بن جائیں گے وہ وقت کے ساتھ، کیونکہ اگر ایک ٹیچر ہے اور 3 اسسٹنٹ ٹیچر کو وہ ٹرین کر رہا ہے تو وہ 3 ٹیچر ہی ٹرین ہو رہے ہیں نا. اور دوسرا ان کی سیلری شروع میں ظاہر ہے فل ٹیچر جتنی نہیں ہوگی. تو یہ سینیگال کی گورنمنٹ نے کر کے دکھایا ہوا، اس لیے میں نے آپ کو یہ ایگزامپل دی. کولمبیا نے کیا، کولمبیا ہیز آلسو ریڈیوس ٹیچرز کاسٹ بائی انکریزنگ دا رول آف ٹیچر ہیلپرز. انہوں نے ٹیچر اسسٹنٹ کو ٹیچر ہیلپرز کہا، وہ ان سے بھی ذرا کم کوالیفائڈ تھے، اور وہ بچوں اور ٹیچرز کے درمیان کئی چیزیں پرائمری اسکول کے بچوں کو چاہیے ہوتی ہیں جو ٹیچر خود بھاگ بھاگ کے کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے وہ ٹیچر ہیلپر نے وہ رول لے لیا، آہستہ آہستہ انہوں نے تھوڑا پڑھانا شروع کر دیا بچوں کو، اور اس طرح سے جو کاسٹ برڈن تھا ٹیچرز کا وداؤٹ ریڈیوسنگ دیئر سیلریز، بلکہ اس پہ چانس ہے کہ ان کی سیلریز لانگ رن میں بڑھ جائیں گی اگر ہم ان کی جو کام ہے اس کو تھوڑا ڈیلیگیٹ کرنا نیچے شروع کر دیں. اس کے علاوہ ری ڈپلوئنگ اسٹاف ٹو ریڈیوس اوور ہیڈس. اب اس میں گھانا کی ایگزامپل میں آپ کو دوں گا. گھانا میں دیر آر مور دین 5,700 نان ٹیچنگ اسٹاف ور ریمووڈ فرام پے رول. اب یہ پبلک سیکٹر میں اسپیشلی بہت زیادہ اوور امپلائمنٹ ہے. اوور امپلائمنٹ ان اے سینس کہ جہاں پر 5 شخص ہونے چاہیے وہاں پر 15 شخص ہوتے ہیں، اور ان میں سے سارے کے سارے ٹیچنگ اسٹاف بھی نہیں ہوتے. تو اس لیے اگر ان میں سے نان ٹیچنگ اسٹاف کو ریموو کر دیا جائے اور صرف ٹیچر، اسسٹنٹ ٹیچر، ہیلپر ٹیچر، ان لوگوں پہ کانسنٹریٹ کیا جائے، ان کی ہی تنخواہیں بڑھائی جائیں، انہی کو ٹریننگ دی جائے، انہی کو مزید سکلز دی جائیں، تو ایک طرف تو ہم اچھے کوالیفائڈ ٹیچر پروڈیوس کریں گے، دوسری طرف کاسٹ سیونگ جو کہ میجر چیلنج ہے پرائمری ایجوکیشن میں، وہ ہمارا مقصد جو ہے اٹین ہونا شروع ہو جائے. تو آج کے سیشن میں ہم ابھی اس پہ بات جاری رکھیں گے بیکاز پرائمری ایجوکیشن از اے امپورٹنٹ ایشو، اور اس پہ ہم ابھی ایک سیشن میں اور مزید بات کریں گے. بٹ ٹوڈے وی ٹاکڈ اباؤٹ دی امپورٹنس آف پرائمری ایجوکیشن، دی پرائم امپورٹنس آف پرائمری ایجوکیشن، اس پہ ہم نے بات کی. اینڈ وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دی ویریئس ورلڈ بینک کی جو رپورٹس ہیں یا دوسری دنیا کی جو رپورٹس ہیں کہ پرائمری ایجوکیشن میں کنسٹرینٹس کیا ہیں، کیا چیز ہے جو پرائمری ایجوکیشن کو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن نہیں بننے دیتی. اس میں ہم نے کئی کنسٹرینٹ آئیڈینٹیفائی کیے، کچھ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، کچھ گورنمنٹل کنسٹرینٹس ہیں، اور اس طرح پھر ہم نے ریڈیوسنگ کاسٹ ریڈکشنز کی بات کی، اور اس سلسلے کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.